نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر آج ہم لوگ 114 سے 117 تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت آیات کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا أقضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ومن اظلم، ومن اور کون ہے، اظلم، اظلم بڑا ظالم۔ اظلم جو ہے یہ یہاں پر اسم ہے، فعل نہیں ہے، جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو حمزہ صفت میں زیادتی کا باعث بنتا ہے، یہ اس وزن پہ آ رہا ہے، افعلو کے وزن پر۔ تو کون بڑا زنی کے بڑا ظالم ہے؟ ممن اس سے جو منع کرے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا، ان یذکر فیہا کہ ذکر کیا جائے ان میں، ٹھیک ہے، مساجد کی طرف ہے، فیہا، فی اسمہ نام اس کا، یعنی کہ اللہ کا نام، وسعا اور وہ کوشش کرے فی خرابیہا ان کی خرابی اور ویرانی کی۔ اولئکا یہی لوگ ہیں، ما کانا نہیں ہے، ما یہاں پر نہیں آگے لا رہا ہے، نہیں ہے لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوہا، یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا ان کے لیے ہے دنیا میں، خزی رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا۔
یعنی کہ اس وقت بھی یہ تھا، آج کے دور کے حساب سے بھی ہے کہ سب کفار جو تھے وہ مارے گئے تھے بدر میں، جن کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا تم نے پا لیا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت اللہ ان کو تم سے بھی زیادہ میری آواز سنا رہا ہے، کیونکہ حقیقت کو پہنچ گئی ہے نا، جو چیز ان سے چھپی ہوئی تھی وہ اب سامنے آ گئی نا، پردہ پیچھے ہٹ گیا، وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، فَأَيْنَمَا فا پس أَيْنَمَا، أَيْنَمَا جہاں بھی، تولو تم پھیرو، فَثَمَّ، فَثَمَّ جو ہے نا یہ پہلی دفعہ آیا ہے یہاں پر، ابھی تک جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، ثم ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور ثم کا مطلب ہوتا ہے نا پھر، ثم بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، تو یہ جو ثم ہے، سا کے اوپر زبر ہے، یہ وہاں، اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں، فَثَمَّ تو وہاں ہے یا وہیں ہے، وجہ اللہ چہرہ اللہ کا، ٹھیک ہے۔ قبلے کی سمت جو ہے نا، یا اس آیت کے مطابق ویسے تو قبلے کی سمت شرط ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے تعین نہ کر سکے تو جس طرف بھی منہ پھیرے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ فرض نماز کے لیے قبلے کا تعین کرنا، کوشش پوری کرنی جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے معلوم نہیں ہو سک رہا تو پھر جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض نماز جو ہوتی ہے اس کے لیے قبلہ رو ہونا ضروری ہے، اور اس کو پورے صحیح طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ نفل جو ہوتے ہیں وہ گاڑی پہ یا سواری پہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیت کرتے وقت تعین کر لیتے تھے قبلہ کا نوافل کے لیے، اور پھر اونٹنی جو ہوتی تھی وہ جہاں بھی چلتی جاتی تو آپ اپنی نماز جاری رکھتے تھے۔ بعض دفعہ جیسا ٹرین میں ہیں یا ہوائی جہاز وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں اور ٹریولنگ لمبی ہوگی کہ بیچ میں نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، تو پھر اس میں بھی اسی طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ایروپلین میں تھوڑی سی جگہ مل جاتی ہے نماز کے لیے، جگہ بعض دفعہ بنائی ہوتی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر خطرہ ہو کہ آپ بیلنس نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ایسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جیسا ٹرین میں بھی کہ اگر ٹائم گزر رہا ہے، جیسا دو نمازیں بھی اکٹھی کرنے کا ٹائم جو ہے وہ بھی گزر رہا ہے، تو پھر آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا، اللہ نے ولدا بیٹا، ٹھیک ہے۔ یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے، نصارہ کی طرف اشارہ ہے، اور کچھ یہودیوں کا بھی ایک گروہ جو ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اولاد ہونا جو ہے نا ایک کمزوری ہے انسان کی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سبحانہ، پاک ہے اس سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یعنی کہ وہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ اسی کا تو ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مشرکین نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارا ایک ہی رب ہے تو اپنے رب کا نسب تو بتاؤ، کیونکہ عرب میں حسب نسب بہت اہمیت کا حامل تھا۔ عربوں کو اپنے اونٹوں کے بھی جو شجرہ ہوتا تھا وہ یاد ہوتا تھا، تو انسانوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہ اس چیز میں کیونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، تو اس میں یہ جو نسب ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور عرب اس چیز میں ویسے بھی بہت ماہر تھے، اور
یہ خاص علم تھا جس میں جو نسب کا جو علم تھا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت ماہر تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں بہت زیادہ وہ جانتی تھیں، یعنی کہ کسی کی بھی نسب معلوم کرنا ہوتا تھا تو وہ ان کا بھی کافی علم تھا اس بارے میں، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ جانتے تھے اس بارے میں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، بدیع السماوات والارض ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ خلقہ کا مطلب بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، بدع کا مطلب بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی خالق اور بدیع دونوں ہی پیدا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بدیع جو ہے نا وہ ابد سے پیدا کرنا، یعنی ایجاد کرنا، یعنی کہ کچھ نہ ہو تو پیدا کر دیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کسی بھی سائنٹسٹ کو یا یہ جو لوگ کوئی بھی انوینشن کرتے ہیں کہ جس نے یہ چیز ایجاد کی ہے پہلے سے موجود نہیں تھی، لیکن حقیقت کا جو موجود ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ انسان تو اس جو بھی خام مال ہوتا ہے، را مٹیریل اویلیبل ہے نا، کوئی بھی چیز جو ہے ایجاد ہوتی ہے اس پہلے سے اویلیبل ہے اس کا را مٹیریل، تو وہ صرف اس کو ایک خاص ترکیب کے اوپر اسمبل کرتا ہے، انسان پہلے سے موجود مٹیریل کو ایک خاص ترکیب پہ اسمبل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کچھ تھا ہی نہیں تو اس کتنی بڑی کائنات بنا دی، یعنی کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بنایا، تو اصلی جو حقیقی موجود جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو بدیع وہ ہے۔ خالق جو ہے وہ عام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ نارمل ہر معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن بدیل جو ہے وہ خاص ہے اس چیز سے کہ ابد سے پیدا کرنے والا، کہ کچھ نہیں تھا اس سے بھی اس نے پیدا کر دیا۔ وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے صرف یہی کہنا کافی ہے کن، کیونکہ ہر چیز نے اس کے آگے سر جھکایا ہوا ہے اور ہر چیز اسی کے آگے جھکی ہوئی ہے، اسی کی مخلوق پر اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے صرف کن کہنا ہی کافی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو آج کی آیات جو ہیں وہ واضح ہیں، زیادہ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ بھی نہیں ہے اور آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ تو ہم لوگ جو ریویژن کر رہے تھے ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتی ہوں۔ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔